کی پوزیٹو خواہشات ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، جو پوری ہو سکتی ہیں، جس میں لالچ کا عنصر، کسی کی گردن کاٹنے کا عنصر، کسی کا حق کھانے کا عنصر نہ ہو، آپ کی وہ خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو بہت بڑا نہیں ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کی ہیں جی سر، اور فجر کو جیسے سورج نکلتا ہے، جیسے جیواننا مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند روشنی دیتی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات، میرا نیا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آپ نے فلک شیخ آفیشیل پہ بہت زیادہ محبت دی ہے، میں اس چیز کو مانتا بھی ہوں۔ شہزاد صاحب کے ساتھ ہمارے ٹاپک تھے جو ہم کرتے ہوتے ہیں فلک شیخ آفیشیل پہ، لیکن یہاں پر ہم وظائف سے معجزات جو چینل ہے اس پر کریں گے وظیفے کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور اپنے حساب سے وظیفہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو چینل ہے اس میں آپ کو وہ وظیفے ملیں گے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو فائدے میں ملیں گے، کیونکہ اس کا نام ہی وظائف سے معجزات ہے۔ میں چاہوں گا آپ جو نئے ویور ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور شہزاد صاحب سے بھی ہم جانیں گے وظائف کے حوالے سے۔ شہزاد صاحب کی بات کروں، یہ رائل انٹرنیشنل پامسٹ ہیں، جفر اسپیشلسٹ ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور وظائف کے حوالے سے بھی بڑی ان کے پاس نالج ہے۔ آج نالج ان کا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شہزاد صاحب؟ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ۔ شہزاد صاحب، وظائف کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ مختلف طرح کے وظیفے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہ وظیفہ کریں جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں وہ کام ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کے یا پاکستان میں بڑے مسئلے ہیں، باہر کے لوگ جو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی پرابلمز ہیں، تو کون سا وظیفہ آج ہم بتائیں گے اپنی عوام کو، اور اس چینل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ۔ آج سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک اسلامی چینل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈھونڈتے رہتے ہیں یا ہم لوگ بابوں کے پاس جاتے رہتے ہیں اور وہ ان کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں، جادو کے چکروں میں ڈال دیتے ہیں، جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کی زندگی اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جی سر۔ لیکن آپ کے چینل کے توسط سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اچھی چیزیں ہی ملیں گی انشاءاللہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو اس بات پہ۔ تو آج جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ظاہر ہے اس وقت جو دنیا میں جو بھاگ دوڑ ہے وہ پیسے کے پیچھے ہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کے پیچھے تو نہیں بھاگنا چاہیے، جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہ مل کے نصیب میں وہ تو ملنا ہے۔ رزق خاص طور پہ اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، اور رزق بھی میں نے جو خود آزمایا ہے، کیونکہ میں نے دنیا بھی گھومی ہے، کہ اللہ پاک نے رزق بھی اس طرح تقسیم فرمایا ہے، کسی کو ایک ہی جگہ پہ دے دیتے ہیں، کسی کو ایسے دے دیتے ہیں اس ایریے سے، اور کسی کو دنیا میں پھینک دیا جاتا ہے، دنیا میں وہ جاتا ہے، سفر کرتا ہے، رزق لے کے آتا ہے، اور رزق کے حلال میں بہت برکت ہے۔ بے شک۔ اب یہ حلال اور حرام کی تمیز کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، فرق کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو حلال کے جو جانور جیسے بکری، گائے، کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں قربانیوں پہ، روزانہ ہزاروں لاکھوں بلکہ جانور ذبح ہوتے ہیں جو مسلمان کھاتے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کے پھر بھی آپ کو ریوارڈ ملیں گے کیونکہ وہ حلال ہے، اور حلال میں برکت ہے، برکت کی بنیاد پہ آپ کو اس کے ریوارڈ ملیں گے۔ اور حرام جیسے اگر آپ دیکھیں، کہنا نہیں چاہیے کتا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو کھایا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور وہ جو بچ ہے وہ 8 10 10 12 بچے بھی دیتی ہے، اور اس کو کھایا بھی نہیں جاتا، اور اس کے آپ کو ریوارڈ نظر نہیں آئیں گے، اسے کہتے ہیں حرام۔ حلال میں ہمیشہ برکت ہے، تو سب سے پہلے تو رزق حلال کی کوشش کرو۔ جب وہ آپ رزق حلال اور اس کے اندر نیک نیتی ہو، اور کوئی چیز بیچو بھی، میں یہ کہتا ہوں تو اس میں اس کا عیب بتا دو، تو آپ سنت کو زندہ کریں گے، اس شہید سنت کو۔ آپ کوئی چیز بیچ دیں اور ساتھ یہ لکھ دیں کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہوگا، آپ ایک ضعیف سنت کو زندہ کریں گے، اور آپ کو ثواب غزوہ کے شہید کے مطابق ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا دامن، اپنا دل،
اپنا دماغ جو ہے وہ دامن کو صاف رکھنا ہے، دل اور دماغ کو پوزیٹو رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خیر و برکت آئیں گی، اولاد میں نور ہوگا، آپ کے چہروں پہ نور ہوگا، آپ کی اولادیں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سہل نیک ہوں گی اور ان سے بھی برائی کی امید نہیں ہوگی، وہ بھی تربیت اپنی اولادوں کو ٹھیک دیں گی، صرف رزق حلال، جہاں حلال کا نوالا گیا وہاں پہ آپ کی ذات تو ہوئی خراب لیکن اولاد کا بھی آپ اچھا نہیں کر کے جا رہے، تو خیر رزق کے اندر برکت ہو اور آپ کے رزق میں فراوانی ہو، آپ کی دولت میں یا جو آپ کی پوزیٹو خواہشات ہیں، جو نیک خواہشات ہیں جو پوری ہو سکتی ہیں، جس میں لالچ کا عنصر، کسی کی گردن کاٹنے کا عنصر، کسی کا حق کھانے کا عنصر نہ ہو، تو آپ کی وہ خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو بہت بڑا نہیں ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جی سر، اور فجر کو جیسے سورج نکلتا ہے جیسے جیوندہ، مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند روشنی دیتے، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، ہر چیز ہے، یہ پتا بھی اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، ہم بھی اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، قیامت کے روز یہ انگلیاں بھی، یہ نگاہیں، یہ زبان بھی ہماری بتائیں گی وہ کہ ہم نے کیا کیا، اس انگلی نے کیا کیا، شہادتیں دیں گی، یہ اس زبان میں کیا کیا، یہ کون سا جھوٹ بولا۔ تو خیر بات یہ کہہ رہا تھا کہ فجر کی نماز کے وقت ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنی چاہیے، بالکل، ہمیں تو اپنے بچوں کو، میں تو یہ حیران ہوں کہ ہم اپنے زمانے میں، ٹھیک ہے میں حافظ نہیں ہوں لیکن مجھے یہ پتا کہ 30واں پارہ مجھے تقریباً آدھے سے زیادہ آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کو جو عام اس وقت جو نارمل بات ہے اس میں میرے خیال سے 2-3 صورتیں بھی نہیں آتی، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو خیر فجر کی نماز ٹھیک ہے، پڑھیں، ٹھیک ہے، ایسا وظیفہ ہے جس میں رزق میں فراوانی ہوگی، برکت ہوگی، ٹھیک ہے، قرض سے نجات ہوگی، آپ کے پیسہ بڑھے گا، جو آپ کی خواہش ہے، کہ جو بھی نہیں کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میں پلاٹ لینا چاہتا ہوں، کوئی ضرورت ہے زندگی، کچھ سواری اچھی لینا چاہتا ہوں، تو وہ انشاءاللہ 41 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، فجر کی پہلے 2 سنت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر فرض نماز کا انتظار کرنا ہے، اس درمیان آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت پہلے نماز سنت پڑھے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی 2 رکعت پہلے نماز سنت ادا کریں، اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یہ پڑھیں جو میں نے بتایا ہے وظیفہ، دوبارہ سن لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ پڑھ کے پھر آخر میں 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اب آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتی تو نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں، اتحیات پہ نہیں آتی تو پھر آپ مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، 3 دفعہ پہلے پڑھ لیں یا اور اس کے بعد آخر میں 3 دفعہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ریپیٹ کر دیں دوبارہ، مختصر اگر آپ درود پڑھ لیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا، اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں 3 دفعہ پہلے اور آخر میں 3 دفعہ۔ اس کے بعد آپ پھر 2 رکعت نماز فجر پڑھیں، مردوں کے لیے ظاہر ہے مسجد میں جانا ہے تو باجماعت پڑھی، ٹھیک ہے، اور عورتیں خواتین گھر میں ہی پڑھیں، گھر میں پڑھیں، تو یہ آپ 41 دن یہ پڑھ لیجئے، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، برکتیں ہوں گی، خوشحالیاں آ جائیں گی، اور اتنا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ اوپر والا ہوگا، نیچے والا نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے۔
اچھا شہزاد صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے، 41 دن مطلب کہ ناغا نہیں کرنا، 41 ڈیز ریگولر پڑھنا ہے؟ دیکھیں سخت نہیں ہے اسلام، مثال کے طور پہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی مشکل ہو تو چھٹ جائے تو کوئی بات نہیں، نیکسٹ پھر شروع کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرسٹ ڈے شامل نہیں ہوگا، پچھلے دن شامل ہوں گے انشاءاللہ، پچھلے دن شامل ہوں گے، کوئی وقفہ آ جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ یہ وظائف جو ایم اے شہزاد صاحب نے آپ کو بتایا یہ آپ فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں، باقی اسی طرح کے جو وظیفے ہوں گے ایم اے شہزاد صاحب کے ساتھ ہم کریں گے جس سے سفر سے ریلیٹڈ ہے، اور میں چاہوں گا بلکہ آپ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ ہمیں ادھر بھی لکھ کر دیں تاکہ جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں اس وظائف کے بعد ہم آپ کو وظیفہ بھی بتائیں اور آپ کے سوالات کی، کیونکہ اسٹرالوجر ہے ایم اے شہزاد صاحب، 35 سال کا ان کا تجربہ ہے، فلک شیخ آفیشیل پہ تو آپ نے بہت دفعہ ان کو دیکھا ہوگا، لیکن یہ سٹائل، یہ انداز، جفر بھی ہے، نالج آف جفر سے بھی آپ کو یہ چیزوں کو حوالے سے بتائیں گے۔ اسکرین پہ ان کا نمبر آ رہا ہے، جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس ہمیں کر کے بتائیں کہ کون کون یہ وظیفہ کر رہا ہے، حاضری لگائے۔ اچھا سر اجازت ہے اس وظیفے کی؟ اجازت بالکل اجازت ہے، کوئی ہوتا ہے نا کہ اجازت، میں نے کہا بالکل اجازت ہے، اللہ کا حکم، اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ایم اے شہزاد صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلے وظائف کے ساتھ اور نئے علم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔